کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم نے صرف 5 ملکوں کو ہی ایٹمی بم بنانے کی اجازت دی؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی تنظیم نے صرف 5 ملکوں کو ایٹمی بم بنانے کی اجازت دی، تو اس کے باوجود پاکستان اور انڈیا کس طرح سے ایٹمی طاقت بن گیا؟ کیا انہوں نے معاہدے کے قوانین کی خلاف ورزی کی یا سسٹم میں کوئی خرابی تھی؟ اور یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ قانون ابھی بھی برقرار ہے؟ کیا آج کوئی ملک ایٹمی بم بنا کر آسانی سے بھیج سکتا ہے؟ سب کچھ سمجھتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں۔ سب سے پہلے اب یہ کھیل سمجھے NPT کا، یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ معاہدے کے تحت صرف 5 ملکوں کو ہی ایٹمی بم بنانے کی اجازت تھی اور باقی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ اور وہ 5 ملک کون سے تھے؟ وہ 5 ملک یہ تھے: امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین۔ ان کے علاوہ اور کسی بھی ملک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایٹمی بم بنا کر بھیج سکے۔ انڈیا کا یہ موقف تھا کہ یہ معاہدہ امتیازی ہے، اس لیے وہ اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ پاکستان نے بھی اسے اپنے حق میں سمجھا اور اسی کے ساتھ کھڑا رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد انڈیا نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے یہ دلیری کے ساتھ ثابت کیا کہ پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اسرائیل آج تک یہ نہیں مانا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2003 میں شمالی کوریا نے بھی NPT سے انکار کر دیا، یعنی باہر نکل گئے، کھلے عام ایٹمی تجربات کرنے لگ گئے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی ملک ایٹمی بم بنا کر بھیج سکتا ہے؟ تو اس کا واضح کلیئر جواب یہ ہے کہ ایٹمی بم بنانے کے لیے ایک تو ہائی ٹیکنالوجی اور یورینیم کا ہونا اور بڑے درجے کے سائنسدانوں اور ہائی کلاس کی انویسٹمنٹ کا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ صلاحیت کوئی ملک اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے باوجود ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے تو اس کا وہی حال ہوگا جو آج ایران کا ہو رہا ہے۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایران کئی سالوں سے امریکہ کے دباؤ میں ہے، اور اگر آج بھی کوئی ملک ایٹمی بم بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مالیات کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔